اور اس کی بڑائی کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کی بڑائی میں اور اس کی تعریف و توصیف میں اللہ کی مقدس کتاب قرآن عظیم و فرقان حمید موجود ہے۔ قرآن عظیم و فرقان حمید کے اندر اللہ جل جلالہ عمہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہمیں نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اصل میں لیل کے معنی رات کے آتے ہیں، جس کو ہم رات کہتے ہیں، یہ ہماری اپنی زبان ہو سکتی ہے، ہماری اپنی زبان ہے، مگر قرآن اس کو لیل کہتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ رب العزت نے وہ قرآن، وہ کلام کو، اپنی مقدس اور عظیم کتاب، جس پر میرا آپ کا ہر ایک مسلمان کا صبح قیامت تک آنے والے ہر ایک مومن کا ایمان ہے، ایقان ہے، اور اس پر سارے جہان کے مسلمان قربان۔ قرآن سے ہمیں بقا ملی، قرآن سے ہمیں حیات جاودانی ملی، قرآن سے ہمیں عزت اور عظمت اور شان و بلندی ملی۔ یہ وہ کتاب عظیم ہے، یہ وہ کتاب ہے قرآن، یہ وہ اللہ کا مقدس اور عظیم کلام ہے کہ جب یہ نازل ہوگا ضرورت کے مطابق، ضرورت کے تحت، تو اس کلام الہی کو بحکم خدا عز و جل کوئی ایک ملائکہ، کوئی ایک فرشتہ لے کر کے نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العزت سید الملائکہ سدرۃ مکی حضرت جبریل امین کو حکم صادر فرماتا، حکم فرماتا، اللہ ارشاد فرماتا، اے میرے تمام فرشتوں ملائکہ کے سردار و آقا، اے سدرۃ مکی جبریل امین، فرشتوں کی جنت سے ایک جماعت کو اکٹھا کرو، اس کو منتخب کرو۔ حضرت جبریل امین بارگاہ الہی میں عرض و معروض ہوتے ہیں، پروردگار آخر ایک جماعت فرشتوں کی کیوں کر تجھے درکار ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے سدرۃ مکی جبریل امین، اس لیے آج فرشتوں کی ایک جماعت عظیم کی حاجت آ گئی ہے، ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے کہ میں آج اپنے کلام سے ایک آیت کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اے جبریل، اس فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آپ خود ہوں گے، اور ایک جماعت کے ساتھ میرا کلام میرے نبی کی بارگاہ میں نازل ہونا چاہیے۔ آج وہ کلام عظیم و فرقان حمید جس کو ہمارا ایک بچہ پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو سیکھنے والا، اس کے علم کو حاصل کرنے والا اپنے سینے سے لگا کر کے گھر سے مدرسے تک آتا ہے، اور مدرسے سے گھر کے لیے واپس ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ایک ایک آیت کے ساتھ نہ جانے کتنے فرشتے ملائکہ بحکم الہی حضرت جبریل امین لے کر کے اللہ کے کلام کو نبی کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زیر و زبر قرآن کا ایسا عظیم و مقدس ہے کہ اللہ اکبر، جس کی شان اور عزت و بلندی ہم اور آپ ساری کائنات مل کر کے کما ہم کو اس کی تعریف و توصیف بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے کہ ابھی حضرت نے بیان کیا کہ قرآن سے پوچھنے والے ایسے سوالات روایات میں موجود ہے، کتب احادیث میں موجود ہے، دینی کتب میں موجود ہے۔ آج میں بتا دوں، شاید کہ میرے زبانی اور بھی سن چکے ہیں، مگر موقع محل ہے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جی لگا کر کے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد بغیر کسی تمہید کے میں نے محبت میں بچر کر کے آپ کے سامنے اپنے گفتگو کو شروع کر دیا ہے۔ نہ میں نے کوئی خطبہ پڑھا ہے، نہ کوئی تمہید باندھی ہے، بلکہ یوں ہی آغاز ہو گیا ہے۔ پروردگار ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول و منظور۔ اے اللہ، آج کی اس مقدس رات میں مولا ہم سب کے بال سے لے کے اپنے پیر کے ناخن تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اے پروردگار تیرے عزت و جلال کی قسم، تو بڑا مہربان بخشنے والا ہے، تو نہ بخشے گا تو دونوں کائنات میں ہمیں بخشنے والا کوئی میسر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے تو بڑے بڑے گناہوں کو، گناہگاروں کو بخش دیا ہے، اے اللہ تو نے تو بڑے بڑے ظالموں کو بخش دیا ہے، جابروں کو بخش دیا ہے، جن کی ساری
سچی توبہ کر لی ہے تو تیرا ارشاد اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے ایک پہاڑ کے مانند اور تیرا حکم ہوتا ہے واللہ غفور رحیم، اے میرے بندے گنہگار اگر تو سچی توبہ کر لیتا ہے تو تو اپنے رب کو بخشنے والا مہربان ہے۔